لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی جو اللہ پاک نے خصوصیات اور نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا بھی ذکر فرمایا. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اپنے اپنے علاقوں کے اعتبار سے اور اپنے زمانے کے اعتبار سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ اب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا سلسلہ مکمل کر دیا جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے قیامت تک کی گواہی دینے والی اور پوری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے اسباب کے درجے میں اللہ پاک نے فرمایا: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. آیت کریمہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی امت کو ہم نے امت وسط بنایا. ہر مسئلے میں وہ اعتدال پر دینا، آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہے. 19ویں پارے میں اللہ پاک نے مومنین کی صفت بتلائی وعباد الرحمن کے ذریعے کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں. اسی میں فرمایا کہ وہ اسراف اور فضول خرچی نہیں کرتے اور تقصیرہ، بخل اور حرص بھی نہیں رکھتے. اپنے مال میں سے کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں اور کچھ اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن پورا خرچ نہیں کرتے ہیں. جتنا دیا اس میں سے کچھ حصہ ایک تو اپنے لیے رکھنا ہے اور ایک اللہ پاک کے محتاج اور غریب بندوں کے. یہ آیات بتلاتی ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو جو پیدا فرمایا. پچھلی امتوں میں اعمال میں کچھ کمی زیادتی ہوتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم ایک ایسی امت پیدا کر رہے ہیں جو ہر چیز میں میانہ روی، درمیانی پد میں ہوگی. کسی بھی چیز میں وہ نہ آگے بڑھ جائے گی نہ پیچھے رہے گی. عبادتوں میں بھی وہ غلو نہیں کرے گی تو اللہ پاک کی ذات عالی سے بالکل دور ہو جائے، ملحد اور ناصب بن جائے، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو امت وجود میں آئی اور پھر فرمایا یہ امت گواہ بنے گی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن امت کی طرف سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ بنے. جب اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ قیامت تک یہ امت محمدیہ اب کوئی دوسرے نبی نہیں آنے والے ہیں، ان کے ذریعے ہی ان کی خود کی اور پوری امت مسلمہ، پوری انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کی صحیح لائن پر وہ لگے، اس کی کوششیں اور محنتیں اس امت کو کرنی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس امت کو قیامت تک باقی رکھنا ہے اور دنیا تیز رفتاری کے ساتھ الگ الگ اعتبارات سے مختلف خیالات، سوچ و فکر اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور خواہشات اور نفس پرستی، ان سب کے مجموعے میں
ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں یہ گواہی دینے والا عمل ڈھیلا پڑ جائے اور امت اپنے راستے کو چھوڑ دے، لیکن اللہ پاک نے اس امت کے لیے جو فیصلہ فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام تو یہ رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن کریم اور احادیث مبارک اور اسلامی فقہ کا مسائل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر، جس کسی کو بھی رہنمائی حاصل کرنی ہے قرآن موجود ہے، اس میں کوئی نعوذ باللہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل کی طرف سے کوئی اس کے اندر ہزاروں کوششیں کی گئی، لیکن اللہ پاک کے کلام کے وعدہ اللہ پاک نے خود فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، تو یہ قرآن میں جو علوم ہے اللہ پاک نے اس کی بھی حفاظت فرمائی۔ دوسرے نمبر پر یہ انتظام فرمایا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے جہاں جس لائن کا بگاڑ امت میں آتا ہے یا انسانیت سے جو بگاڑ آتا ہے اس بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا کھڑا کرتے ہیں میں یجدد دینہ، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی تجدید فرماتے ہیں اور لوگوں میں پھیلے ہوئے غلط قسم کے عقائد، غلط قسم کے نظریات، غلط سوچیں، وہ اللہ کے بندے آ کر ایسی محنتیں کرتے ہیں، اصلاح کی کوششیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر آنے والا فتنہ یا جو فتنہ آ چکا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو دبایا جاتا ہے ان نیک اور مخلص لوگوں کی برکت سے اور صحبت سے۔ یہ انتظام اللہ پاک نے اس امت کے لیے کیا کہ جب نبی نہیں آئیں گے تو قیامت تک امت کو بھی بچانا ہے، انسانیت کو بھی، تو خود اللہ پاک نے اپنے نیک اور صالح بندوں کو یہ توفیق دی۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو گواہی سے تعبیر فرمایا، اور ہر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے خلفائے راشدین، شام و خلیفہ کا دور ختم ہوا، اس کے بعد بنی امیہ کی حکومت آئی اور اس میں کچھ بگاڑ پیدا ہوا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ ایک طرف احادیث مبارکہ کی تدوین کا عمل آپ نے کیا، مدون کتابی شکل میں رکھنے، دوسری طرف حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، بنی امیہ نے، ان کے خاندان والوں نے جو غلط قسم کا مال و دولت جمع کر رکھا تھا، جو بیت المال کا تھا، مال کی محبتیں آ چکی تھی، سوچنے کے انداز بدل گئے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر سے اس کی شروعات کر کے اپنی بیوی کا جو 10,000 درہم کا ہار تھا اور خلیفہ عبد الملک ابن مروان کی بیٹی ہے، آپ نے ان کے ساتھ سب سے پہلے مسئلہ حل کیا، یہ بیت المال کا یہ ہار ہے، یا تو اس کو پسند کرو یا مجھے پسند کرو۔ بیوی بھی نیک اور پارسا تھی، اس نے کہا کہ یہ ہار میں بیت المال میں جمع کرا۔ تو پہلی صدی میں اسلام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صدی ختم ہوتے ہوتے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تشریف، اس کے بعد ایک اور مسئلہ امت میں کھڑا ہوا، بنی امیہ کا دور ختم ہوا، بنو عباس کا دور ہے۔ عباسی خلفاء میں کچھ عقل کے پرستار لوگ اور یونانی فلسفہ اور یونانی جو علم کی چیزیں ہیں اس کا عربی سے، انگلش سے اور وہاں کی جو زبانیں تھی یونانی رومی، ان زبانوں سے عربی میں اس کو منتقل کیا۔ یہ علوم آئے تو اسلامی عقائد پر کچھ اشکال اور اعتراضات لوگوں نے شروع کی، اپنی عقل سے اسلام کو سمجھنا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کے بعد ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، ابو منصور ماتریدی اور اسی طریقے سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ مجھے آپ کے سامنے جو عرض کرنا ہے، گزشتہ کل رمضان ہو چکا ربیع الاخر، اور ہمارے بہت سارے بھائی اس کی 11ویں تاریخ کو 11ویں شریف مناتے، اور اس سلسلے کے اندر بہت کچھ چیزیں شرک اور بدعت کی ایسی کرتے ہیں جو جس شخصیت کے لیے کر رہے ہیں ان کی زندگی چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ خود کیا ہے۔ حضرت صاحب عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ، مجھے عرض کرنا ہے کہ ہر صدی میں اللہ پاک نے اس صدی میں جو مسئلے کھڑے ہوئے اس کے رد کے لیے اور دین اسلام کے بارے میں جو اللہ پاک نے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ کے اس نور کو بجھانے کی اندر سے یا باہر سے کتنی کوششیں ہوگی، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اپنے دین کو مکمل کر دے گا۔ تو ہر صدی میں 100 سال میں ایسے ایسے افراد پیدا ہوئے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجدد بنایا، اور زمانے کی جو رفتار چل رہی تھی کفر اور شرک کی طرف یا مادیت کی طرف، منطق اور فلسفے کی طرف، عقلی علوم اور اپنی عقل سے ہی اپنی خواہشات سے جو سمجھ میں آئے اسی کو کرنا ہے، تو ہر زمانے میں ایسے افراد بھیجے جنہوں نے اس کا رد کیا۔ حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 400 سے اوپر سال کے بعد
488 میں آپ علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن گیلان سے آپ تشریف لائے بغداد. آپ بغداد کو سوچئے اور اس وقت کا واشنگٹن اور نیو یارک جو ہے یہ سمجھیے کہ اس وقت کا بغداد پوری دنیا کا سب سے بڑا علمی بھی مرکز تھا, تجارتی بھی مرکز تھا اور کیپیٹل تھا اسلامی سلطنت کا, بنو عباسیہ کا. تو اس بغداد میں ہر قسم کی یہ چیزیں پائی جاتی تھی, مادی فراوانیاں, راحت آرام, فلسفے وغیرہ بھی, یہ ساری چیزیں تھیں. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سن 488 ہجری میں بغداد میں علم کے حاصل کرنے کے لیے آئے. بڑے بڑے علماء اور فقہاء وہاں موجود تھے, تو ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے. اتفاق یہ ہے کہ اسی سال حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد چھوڑا اور وہ اپنی آخرت کی زندگی کو درست کرنے کے لیے. سارا علم موجود تھا, بڑے عالم تھے کتاب و سنت کے, لیکن دل میں ایک بے چینی تھی کہ منطق اور فلسفہ اور یہ چیزوں کے پیچھے پڑ کے اللہ پاک کی ذات عالی سے میں دور ہو جاتا ہوں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ ہی راستہ پکڑ لیا, امام الحرمین کی خدمت میں گئے. اور لیکن میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جس سال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد چھوڑا اپنی نفس اور اپنی اصلاح کے لیے, اللہ پاک نے ایک بندے کو طالب علم کی شکل میں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی سال بغداد میں بھیجا. یہ بغداد اسلامی دنیا کا, انسانی دنیا کا سب سے بڑا تہذیب اور تمدن اور کلچر والا شہر, اور جہاں ہر قسم کی راحتیں فراوان. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیٹھ کر علم حاصل کیا. اپنی جگہ پر جو کچھ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا تھا علماء سے وہ حاصل کیا, اور اللہ پاک نے توفیق دی کہ اسی بغداد میں آپ کی خانقاہ شروع ہوئی, آپ کا مدرسہ شروع. ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کو بزرگ کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت کا علم ہو یا نہ ہو, لیکن ظاہری شکلیں ان کی ایسی ہو کہ جس کو بزرگ بنایا جائے, بزرگ سمجھا جائے, جبکہ ظاہر کبھی معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتا. جس کو علم ہوگا صحیح اور صحیح علم کے تقاضوں پر وہ چلے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کے بعد سب سے بڑا عہدہ, وہاں کا جو نظامیہ مدرسہ تھا اس کے صدر مرئیس ہونا, یہ سب سے بڑا اس زمانے میں ایک بڑا عہدہ بادشاہ کے بعد ہوا. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا, لیکن آپ نے دل میں بے چینی محسوس کہ یہ حکومتیں اور یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں, اور حتیٰ کہ آپ نے علم جو حاصل کیا اس میں بھی اپنے نفس کو ستولا. اور اس طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے بعد میں فلسفے کا بھی رد کیا. اس وقت کی جو باطنیت جاہل صوفیوں کے ذریعے اسلام کے بگاڑنے کی شکلیں بھی, کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نماز کی ایک حقیقت باطنی ہے, روزے کی ایک حقیقت باطنی ہے. یقیناً روزے کا تعلق اللہ پاک کی ذات عالی ہے, لیکن یہ تین ایسی بھی باطنی فرقہ جو قرآن اور حدیث کے مطلب کو اور اس کے جو الفاظ ہیں اس کو بدل کر اپنی طرف سے دوسرا معنی بدلتے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا مقابلہ ہے. مجھے آپ کو بتلانا ہے کہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب علم کو حاصل کرنے کے لیے بغداد پہنچے تو اس وقت وہاں کا ماحول دینی, دنیاوی, تہذیب اور کلچر کے اعتبار سے, لوگوں کی سوچ کے اعتبار سے ہر جگہ مادیت کا غلبہ. اس لیے کہ بنی عباس کی دور آپ سن چکے ہیں, اگر کہ وہ صحیح نہیں ہے, الف لیلہ جس کو الف لیلہ بولتے ہیں لوگ, اصل ہے عربی میں الف لیلہ. یہ ایک پالیسی تھی مسلم بادشاہوں کو, خلفائے بنو عباسیہ کو اس طرح پیش کرنا کہ یہ ناچ گان اور کھیل کود کی مجلس والے اور عورتوں کے خواہش مند اور اس طرح کے لوگ, اس میں بہت زیادہ چیزیں ہمارے بارے میں بڑھائی گئی. لیکن ایک چیز ضرور تھی کہ وہ صاف اور شفاف چشمہ قرآن اور حدیث کا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے تھے, دنیا کی محبتوں نے, مال کی محبت نے بغداد والوں کو تھوڑا بگاڑ دیا. ان کی نظریں مادیت اور دنیا کی چیزوں کی طرف گئی تھی, آخرت کی زندگی سے بہت دور ہو چکی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے موقع پر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پہنچایا, اور آپ کے ذریعے جو سب سے بڑا کام ہوا, آپ کو میں کہہ چکا ہوں محدثین کی جماعت تھی. اس وقت کچھ لوگوں نے عقلی باتیں کی, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیا, ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ, ابو منصور ماتریدی, کن بزرگوں نے منطق, فلسفہ اور غلط چیزیں جو اسلام میں آئی تھی عقلی, ان سب کو رد کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی کو بھی رد کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی جو فرقہ تھا جاہلوں کا اس کا بھی رد کیا. اللہ پاک نے امام غزالی کو بغداد سے
دوسری جگہ وہ پہنچ گئے اور ادھر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد اللہ پاک نے آپ کو درس و تدریس سبق پڑھانے کی اللہ پاک نے توفیق دی۔ جب آدمی کتاب و سنت سے وابستہ رہتا ہے، قرآن اور حدیث کا سبق خود پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تو اس کا علم تازہ رہتا ہے۔ اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ یہودیوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں کتاب عطا فرمائی تھی، تورات، جس میں تم نے اپنی طرف سے گڑبڑیں، لیکن تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے نہیں لی تھی۔ اللہ پاک کے حکمت کے فیصلے تھے کہ قرآن کریم کو ہی آخری کتاب قرار دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آخری نبی قرار دیا جائے، اور اس امت کو بھی آخری امت کے اب یہاں کوئی نبی آئیں گے نہیں، نبیوں والا کام اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس امت سے لیا جائے۔ یہ تو عام عمومی دعوت کا مسئلہ ہے، اور جہاں اسلام پر حملہ ہو کتاب و سنت کے اوپر، تو ہر صدی میں اللہ پاک نے ایسے افراد تیار کیے جس میں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مادیت کے مقابلے کے لیے دنیا اور دنیا کی جو محبتیں بہت زیادہ ہو چکی تھی، 5ویں صدی 6 صدی ہجری اسلامی، بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر اور ہر اعتبار کی فراوانیاں وہاں ہے، ایسے شہر میں لوگ دنیا کی چیزوں کے لیے اپنے آخرت کو بگاڑ رہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 27 سال زندگی کے اتنا بڑا حصہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں گزارا پڑھنے پڑھانے میں۔ 24 گھنٹے کے آپ کے کیا معمولات تھے، آپ کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں وہ سب چیزیں موجود، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے نام پر ہم مہینے پر کھانا پینا چالو ہوتا ہے۔ یہ سمجھا جائے کہ یہ شخصیت کیا تھی، اللہ پاک نے ان کے ذریعے کیا کام کیا۔ ان کی پیدائش سے پہلے کا ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب سے انتظام فرمایا۔ والد محترم ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور کسی دریا کنارے چل رہے، بھوک لگی، کوئی تیرتے ہوئے پانی میں آیا دریا کنارے، آپ نے اس کو اٹھا لیا، کھا لیا۔ اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ یہ تو کسی کی ملکیت ہوگا، میں نے اس کو پوچھے بغیر استعمال کر۔ چلتے چلتے 8 کلومیٹر دور گئے تو وہاں پر ایک باغ نظر آیا، اندر گئے، سمجھ گئے کہ اسی باغ سے دریا کنارے ہی تھا، اسی کا یہ سیب گرا ہوا ہے اور کسی مالک کا ہوگا۔ وہاں جا کر کہا کہ میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، بھول سے میں نے کھا لیا۔ یہ خود بھی اللہ والے تھے، عبداللہ قومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور نوجوانی میں دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی محبتیں، تعلقات، بناؤ سنگار، اپنے آپ کو مال و دولت کی طرف لگانا، یہ جوانی کی کچھ صفات ہوتی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر۔ انسانی زندگی اسی میں ہے، چھوٹے بچے ہیں تو کھیل کود میں مشغول، تھوڑا بڑا ہوا اس کا کھیل بدل گیا، اس کی سوچ بدل گئی، پھر اور بڑا ہوا سماجیات میں آیا، اس کی اور سوچ ہو گئی، کہلا، بڑھاپا، اور پھر اس کے بعد اخیری بڑھاپے کی زندگی میں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پاس اتنا مال ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، میرا فلانا بیٹا یہ کرتا ہے، فلانی فیکٹری میری ہے۔ بڑھاپے میں انسان تفاخر، اولاد کے سلسلے کا فخر کرتا ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، اور دوسرا فخر کرتا ہے، قرآن فرما رہا ہے بالاموال، مال میں، تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ انسان کا حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان چیزوں سے ان کے والد کو پاک رکھا، اور والد محترم نے اس صاحب سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں سمجھ گئے کہ نوجوان ہے اور اتنا اللہ والا، اتنی چیز کھانے پر حرام کا اشتباہ سب ہو گیا، اس پر یہ میرے پاس آئے، یقیناً یہ قیمتی جوہر۔ انہوں نے کہا میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، منہ سے گونگی ہے، اور اسی طریقے سے ہاتھ پیر سے اپاہج۔ ایک نوجوان زندگی کی کتنی تمنائیں امیدیں ہوتی ہے، لیکن ایسے موقع پر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ صاحب کی معافی تبھی ہوگی جب میری اس طرح کی لڑکی سے تم شادی کرو۔ یہ پریشان ہو گئے کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ شادی زندگی، لیکن سوچا کہ اس کے علاوہ معافی تو ہے نہیں، اور حرام کا لقمہ منہ میں چلا گیا ہے پیٹ میں تو کیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر رات کو شادی ہوئی اور وہ لڑکی آئی تو دیکھا صحیح تعلیم، بدن میں کہیں کوئی عیب نہیں، سمجھے کہ شاید بھول ہو گئی ہے۔ اس بزرگ کے پاس گئے اور ان سے کہا آپ نے تو مجھے یہ کہا تھا، کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے، اس کا مطلب کسی غیر محرم کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں،
میری بیٹی گونگی ہے، اس کا مطلب کبھی زبان سے غیبت نکالی نہیں ہے، اور ہار جیسے اپاہج ہے، گھر سے باہر نکلتی نہیں۔ عورتوں کے لیے جو حدیث شریف میں فرمایا گھر کا کونا ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین حفاظت کا ذریعہ ہے، تو یہ ہار جیسے اپاہج کا مطلب کہیں گئی نہیں، یہ ایسے سمجھنا ہے۔ بزرگ والد بھی بزرگ، نانا بھی، اور آپ کی والدہ انہی کی صاحبزادی، تو یہ تینوں بزرگوں کی حلال کی برکت کے بعد اللہ پاک کی طرف سے ایسی اولاد ملی۔ اور دوسرا مسئلہ ہے حلال اور حرام کو جب تک نہیں جانیں گے، جاہل چھٹی کبھی بھی کسی حرام چیز کو حلال کرو، اور سے بولتے ہیں ہماری نماز یہاں نہیں ہوتی، کعبہ میں ان کی نمازیں ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں بیماری کے آخری گلیاں ہیں، جمعرات کو آپ تشریف لائے، 2 صحابہ نے سہارا دیا اور آپ مسجد میں پہنچے، اور پیر کو انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازیں معاف نہیں ہوتی، کوئی حرام چیز نبی نے، اللہ پاک نے نبی کے ذریعے جو چیزیں حرام فرمائی وہ حرام رہے گی قیامت تک، جو حلال ہے وہ حلال رہے گی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کرتا۔ شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ عبد القادر میں نے تمہارے لیے آج سے ہر حلال چیز، ہر حرام چیز کو حلال کر دی، سوگن نہ ہو گئے، عالم تھے۔ شیطان نے کہا تمہارے جیسے 70 کو عابدوں کو میں ورگلا چکا ہوں، اور ان کو اس طریقے سے اپنے خدائیت اور اپنے بڑے پن کے اندر لگا دیا، اور ان کو صحیح معرفت اور علم حاصل نہیں ہوا۔ آپ کو اللہ نے آپ کی علم کی وجہ سے بچا لیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے اللہ کے نبی تشریف لے گئے، ان کے لیے قرآن نے فرمایا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جتنی پاکیزہ چیزیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حلال ہوئی، جتنی گندی چیزیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے ذریعے وہ امت کے لیے، انسانیت کے لیے حرام کر دی۔ اس لیے فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان، لیکن شیطان کو شیطان سمجھنے کے لیے تو اس اور بزرگ کو صحیح علم کی ضرورت ہے، تقویٰ اور طہارت کی ذکر ہے۔ یہ وہ پاکیزہ زندگی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، صبح سے لے کر دوپہر تک کو سبق پڑھاتے تھے، اور ظہر بعد کی واز کی مجلسیں ہوتی تھی، رات کو ہوتی تھی۔ یہ پورا آپ کی زندگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گئی۔ ان دنوں میں ان بزرگوں کی سیرت کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے کہ ان کے ذریعے اللہ پاک نے کیا کام کیا ہے، اور ان کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ آپ کے بہت سارے ملفوظات ہیں جس میں آپ نے یہی فرمایا کہ یہ دنیا فانی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی ہی کے پاس سب کو پہنچنا ہے، اور بغیر کسی کھانے پینے کچھ لیے بغیر اپنے کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ سکندر نے جو ہاتھ خالی کیے یہ اشارے کر دیے کہ اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے فکر کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان بزرگوں کی سیرت کو پڑھنے کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔